بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ سعودی عرب میں کوڑوں کی سزا باضابطہ طور پر ختم۔ سعودی عرب میں مجرموں کو تعزیر میں باضابطہ طور پر کوڑے مارنے کی سزا ختم کر دی گئی۔ اب اس سزا کے بدلے قید اور جرمانے کی سزا کا حکم دیا جائے گا۔ سعودی گزٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت عدل نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اب کوڑوں کے متبادل کے طور پر جیل یا جرمانے دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ عدالتیں مقدمات کی سماعت کریں گی، ان کا جائزہ لیں گی اور ہر مقدمے کا اس کی نوعیت کے حساب سے فیصلہ کریں گی۔ سعودی عرب کے وزیر انصاف اور سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ولید السمعانی نے تمام عدالتوں کے اس ضمن میں ایک سرکلر جاری کر دیا۔ اس میں انہوں نے عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ عدالتوں کو تعزیر کے طور پر اب کوڑے مارنے کی سزا دینے کے بجائے قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں۔ انسانی حقوق کمیشن کے صدر ڈاکٹر عود العود نے وزیر انصاف کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارت انصاف کی جانب سے مجرموں کو کوڑے مارے جانے کے خاتمے پر عمل درآمد کا یہ اعلان خوش آئند ہے۔ جمعے کو عید کا چاند دیکھنے کی اپیل۔ سعودی سپریم کورٹ نے عید کا چاند جمعے کو دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں جمعہ بمطابق 29 رمضان المبارک کی عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ مجد آنکھ یا خصوصی آلات کی مدد سے جس کو بھی حلال نظر آ جائے وہ اپنی گواہی قریبی عدالت میں ریکارڈ کروا لے۔ سعودی عرب کے مختلف ریجنوں میں روایت حلال کمیٹیوں اور چاند دیکھنے کا شوق رکھنے والے افراد سے اپیل ہے کہ مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے عید کا حلال دیکھنے کا اہتمام کریں۔ مکہ کے ہوٹل میں قتل ملزم پکڑا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے منگل کی صبح ایک ہوٹل میں ہونے والے قتل کا معمہ حل کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ العزیزیہ محلے میں واقع ایک ہوٹل میں استقبالیہ افسر نے پولیس کو اطلاع دی کہ ہوٹل کے کمرے میں ایک شخص مردہ پایا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ہوٹل کے کمرے میں لاش پڑی ہوئی تھی، اس پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ کمرے کے باہر کچرے کے ڈبے میں دھاردار آلہ بھی پڑا ہوا تھا۔ پولیس نے ہوٹل میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پتہ لگایا کہ ایک شخص واردات سے قبل لفٹ سے نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ اس نے مقتول کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے نکلا تو اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم مقامی شہری ہے۔ تفتیش کرنے پر اس نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ لاکھوں ریال مالیات کا سامان چوری کرنے والے گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے چوری کی وارداتیں کرنے والے 3 سعودیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا کہ چوری کی وارداتیں کرنے والے 3 سعودی شہریوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مقامی شہریوں کی گرفتاری متعدد کمپنیوں اور ٹھیکیداروں کی رپورٹوں پر کی گئی۔ شکایات درج کرائی جا رہی تھی کہ الیکٹرانک آلات، ساز و سامان، عمارتوں اور دفاتر سے بجلی کے کیبل اور میٹرز وغیرہ چوری کیے جا رہے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ پولیس نے سراغ رسانوں کی مدد سے چوری کی وارداتیں کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ شاکر التویجری کے مطابق مسروقہ سامان کی قیمت کا تخمینہ 10 لاکھ ریال تک کا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ نئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات خصوصاً کرفیو کے دوران چوری سمیت مختلف وارداتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار قانون نافذ کرانے اور غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے مستعدی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ریاض میں کورونا کے سب سے زیادہ نئے مریض۔ سعودی عرب میں بدھ کو کورونا کے ریکارڈ 2691 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ اور العربیہ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے بتایا ہے کہ مملکت میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 62,545 ہو گئی ہے۔ نئے مریضوں میں سے 40 سعودی شہری اور جبکہ 60% غیر ملکی ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مزید 1844 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک کل 33,478 متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق زیر علاج مریضوں میں سے مزید 10 وفات پا گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 339 ہو گئی ہے۔ مملکت میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز 28,728 ہیں، جس میں سے 276 انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا ٹیسٹنگ کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 18,000 سے زائد نئے ٹیسٹ کیے گئے۔
متاثرین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق بدھ کو سب سے زیادہ 815 نئے مریض ریاض میں سامنے آئے۔ اس کے بعد جدہ میں 311، مکہ میں 306، مدینہ میں 236، دمام 157، حفوف 140، الدریہ 86، قطیف 71، طائف 63، تبوک 49، زہران 34، الخبر 42 اور خمیس مشید میں 12 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ قطر میں تمام دکانیں اور کاروباری مراکز بند کرا دیے گئے۔ حکام کے مطابق 19 مئی سے 30 مئی تک تمام کاروبار بند رہیں گے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1365 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ قطر میں تمام دکانیں اور کاروبار مراکز بند کرا دیے گئے۔ حکام کے مطابق 19 مئی سے 30 مئی تک تمام کاروبار بند رہیں گے، البتہ فارمیسیز، فوڈ سپلائی اور ڈیلیوری مراکز کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب قطر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں۔ قطری وزارت 1365 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد گنتی 34,000 سے زائد ہو چکی ہے، جن میں سے 19 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر 172 مریض ICU میں داخل ہیں۔ 15 مریض کورونا کے باعث دم توڑ چکے ہیں۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی مجموعی گنتی 29,055 ہے، جبکہ 4,899 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ متاثرین میں غیر ملکیوں کی گنتی زیادہ ہے۔ واضح ہے کہ قطری حکومت نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تاحکم ثانی گھروں سے باہر نکلنے والے تمام افراد کے چہرے پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کے مرتکبین کو جیل اور $55,000 تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق مملکت میں اب تک مقامی اور تارکین وطن کی مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زائد ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں۔ کویت میں بریانی کی دعوت اڑانے والے 9 افراد کو قید ہو گئی۔ ایک کویتی خاندان کی جانب سے درجنوں رشتہ داروں کو تقریب پر بلایا گیا تھا۔ سماجی دوری سے متعلق حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ بریانی کا نام سنتے ہی پاکستانیوں کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ مسالے دار بریانی صرف برصغیر ہی نہیں بلکہ خلیجی ممالک میں بھی بہت مقبول ہے۔ مختلف خطوں میں اسے الگ الگ انداز سے پکایا جاتا ہے، مگر ہر جگہ تیز مصالحوں کا استعمال ضرور ہوتا ہے۔ لوگ اچھی بریانی کھانے اور خریدنے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر بھی کر ڈالتے ہیں۔ تاہم کویت میں ایک خاندان کو بریانی کی دعوت کرنی مہنگی پڑ گئی۔ بریانی کی اس دعوت میں شرکت کرنے والے تمام بالغ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کویتی اخبار الرائے کے مطابق پولیس نے ایک کویتی خاندان کے 9 افراد کو حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار کیا ہے، جنہوں نے کورونا سے متعلق حکومتی وارننگ کو نظر انداز کر کے بریانی کی دعوت میں شرکت کی۔ دعوت کے شرکاء مزے سے بریانی کی پلیٹیں اڑاتے رہے اور ساتھ ساتھ اس اجتماع تقریب کے انعقاد پر فخر کا اظہار بھی کرتے رہے۔ تقریب میں شریک ایک رشتہ دار نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، جسے کچھ صارفین نے پولیس کو رپورٹ کر دیا۔ پولیس نے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کی مدد سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا پتہ چلا کر ویڈیو بنانے والے، پوسٹ کرنے اور دعوت میں شرکت کرنے والے 9 افراد کو گرفتار کر لیا۔ کویت میں ایک ہی روز میں کورونا کے ریکارڈ 1073 کیسز سامنے آ گئے۔ مملکت میں کورونا مریضوں کی مجموعی گنتی 16,764 تک جا پہنچی، مزید 3 افراد چل بسے۔ خلیجی ریاست کویت میں کورونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ مملکت میں گزشتہ روز مزید 1073 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جو مملکت میں کورونا کیسز کا نیا ریکارڈ ہے۔ کویتی وزارت صحت کے مطابق مملکت میں کورونا مریضوں کی مجموعی گنتی 16,764 ہو گئی ہے، جن میں غیر ملکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ السند نے بتایا کہ نئے مریضوں میں رابطے میں رہنے والے افراد کے بھی کورونا ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ مملکت میں گزشتہ روز کورونا کے مزید 3 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی گنتی 121 تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت 179 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ کورونا کے 342 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے، جس کے بعد شفا پانے والوں کی کل گنتی 4,661 ہو گئی۔ واضح ہے کہ کویت میں پچھلے کچھ روز سے 24 گھنٹے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جو 30 مئی تک نافذ رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کویت میں مقیم تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی خوشیاں گھروں تک ہی محدود رہ کر منانی ہوں گی۔ کویتی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں کویت میں کورونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس کی وجہ کورونا کے ٹیسٹوں کے عمل میں تیزی لانا ہے۔ قطر کی جیل میں بھی 12 قیدی کورونا کا شکار ہو گئے۔
قطری حکام نے جیل میں بغاوت اور قیدیوں کے فرار کی خبروں کی تردید کر دی۔ گزشتہ کئی روز سے عالمی ذرائع ابلاغ کی جانب سے خبریں دی جا رہی تھی کہ قطر کی مرکزی جیل میں سینکڑوں قیدی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، جس کے بعد قیدیوں نے خوف کے مارے بغاوت کر دی ہے اور درجنوں قیدیوں نے جیل توڑ کر بھاگنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جیل میں غیر ملکی قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ جیل میں قید غیر ملکیوں میں بڑے پیمانے پر وبا پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، مگر قطری حکومت اس معاملے میں کچھ نہیں کر رہی۔ اس سارے معاملے پر قطری حکومت نے بالآخر خاموشی توڑتے ہوئے بیان جاری کیا ہے کہ مرکزی جیل میں بند 12 قیدیوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جن میں سے 2 قیدیوں کی حالت بگڑنے کے بعد انہیں ایک قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں بہترین علاج معالجے کی سہولت فراہم کی گئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد انہیں واپس جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ قطری حکومت کے مطابق جیل میں 2 قیدیوں کے کورونا سے مرنے کی خبریں سراسر بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ جیل میں قیدیوں کی طرف سے کوئی بغاوت نہیں کی گئی اور نہ ہی فرار ہونے کی کوئی کوشش کی گئی ہے۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے، قطری مملکت کو بدنام کرنے کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ تاہم ہیومن رائٹس گروپ کا اصرار ہے کہ مرکزی جیل میں بند غیر ملکی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا اور نہ ہی کورونا کے مریض قیدیوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے باعث 6 قیدیوں کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ واضح رہے کہ کورونا کے خدشے کے پیش نظر گزشتہ ماہ 500 قیدیوں کی سزا معاف کرنے کے بعد انہیں فوری طور پر جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز قطر میں تمام دکانیں اور کاروبار مراکز بند کرا دیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق 19 مئی سے 30 مئی تک تمام کاروبار بند رہیں گے۔ البتہ فارمیسیز، فوڈ سپلائی اور ڈلیوری مراکز کام کرنے کی اجازت ہوگی۔